بدھ کے روز کل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس، انہوں نے ہفتہ وار پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کو ٹالا. 2025 کا یہ جو مارچ چل رہا ہے اس میں عمران خان ختم ہو چکا ہے. ایک دفعہ منہ کی کھانے کے بجائے دوسرے ہفتے دوبارہ ذلیل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر طرح کے حقوق ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، پرسکون ملک ہے، انتشاری اندر ہے. احمد نورانی صاحب کچھ ٹائم سے سب کو پتہ ہے کہ باہر ہیں. آفیشیل پاسپورٹس کو انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹس کا نام دے کے کیا. کیوں؟ پیسہ کمانے کا حرام طریقہ آپ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے. فیض حمید صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے. بغاوت کے جرم میں ان کو سزا ہوگی. فیض حمید صاحب کو اگر استعمال کیا گیا ہے یا انہوں نے کسی کو استعمال کیا ہے، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں. بغاوت کے سلسلے میں ابا جی کو بھی سزا ملنی چاہیے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مریم، 2-3 باتیں ہیں جن پہ ہم آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں. پہلی خبر تو وہی کر لیتے ہیں کہ جی بدھ کے روز کل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس، انہوں نے ہفتہ وار پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ لوگ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ کی سلامتی کے حوالے سے، امریکہ کے جو اقدامات ہیں، چیزیں ہیں، اس کو لے کے سوال کریں، کیونکہ پاکستانی صحافی وہاں پہ موجود تھے. اخبار سے میں نے سنا ہے کہ جنگ میں آج یہ خبر ہوئی ہے. کوٹ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی اخبار سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے وہاں پہ عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کو ٹالا، گریز کیا اس پہ جواب دینے سے. اس نے پھر کہی تو ایک تو یہ کہ یہ 2 ہفتوں کے دوران دوسری مرتبہ ہے جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اس پہ بات کرنا پسند نہیں کی. انہوں نے کہا امریکہ کو پرواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم کسی ملک کے اندرونی فریم ورک میں کسی چیز کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے رپورٹر تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ نشستوں والے، سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور 2 سالوں میں پاکستان میں جمہوریت اور خواتین کے حقوق کو جس طرح سے برباد کیا گیا کہ آیا امریکہ اس پہ ایکشن نہیں لے گا. اچھا، بیسکلی یہ ہے کہ اب یہ دروازہ ناک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر عمران خان نیازی بچ گیا ہے، کہیں سے کوئی ہمیں پازیٹیو وائبز آ جائیں، ہم وہاں پر اپنے ڈیرے جما لیں اور کوشش کریں کہ شاید عمران خان نیازی کے حق میں کوئی بات کر سکے. بیکاز ابھی فائزہ 2025 کا یہ جو مارچ چل رہا ہے جی، اس میں عمران خان ختم ہو چکا ہے. کہیں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے، عمران خان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. یہ جو ان کی قیادت ہے وہاں پر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا. تو یہ امریکہ میں ہیں، لنڈن میں ہیں، یہ پتوں کی بیٹھے ہیں، یہ سرگودا بیٹھے ہیں. یہ صرف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر عمران خان کا کہیں پہ کوئی نام و نقطہ رہ گیا ہو تو اسے ہم ذرا پکڑ کے اس کے تلوے چاٹ کر کہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ کر دے. تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے انہوں نے گھسیٹا کہ وہ آئیں گے عمران خان کو بچائیں گے. ٹرمپ صاحب نے کوئی انہیں رسپانس نہیں دیا، نیلی جھنڈی دکھا دی کہ بھائی آپ کو تو شٹ اپ کال ہے. اب یہ وہاں پر پہنچے اور سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی میڈیا بھی اس سوال کو ہائی لائٹ کرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں وہ ابھی حیات ہے. تو یہاں پر سوال کرنا ہی فضول تھا اچھا عمران خان نیازی کے بارے میں. اور رہائی کی بات آتی ہے تو رہائی تو بھائی پاکستانیوں نے آپ کو دینی ہے، رہائی تو عوام نے آپ کو دینی ہے، رہائی اداروں نے آپ کو دینی ہے، رہائی آپ کو گورنمنٹ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سارے ایگری کر جائیں گے نا پھر ٹرمپ صاحب کا ہم سوچیں گے کہ وہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ بے تکا سوال تھا. یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ عمران خان نیازی جو ہے اجاگر رہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی پریس کانفرنس میں، کسی بھی میٹنگ میں، کسی بھی جگہ پر عمران خان نیازی کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ نیازی کے نام پہ ووٹ بڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں لگتا ہے. اور نیازی کے نام پر ویوز بڑے ملتے ہیں، انہیں لگتا ہے. اور یہ ویوز وہ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ملک دشمن بہت زیادہ ہے. پاکستان ایک ہے، اس کے علاوہ بہت سے کنٹریز ہیں. مسلمان ہر کنٹری میں موجود ہیں، مگر مسلمانوں کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے نقصان میں تالیاں بجاتے ہیں. تو بیسکلی وہ ان کے ویورز ہیں، وہ ان کو ڈالرز دیتے ہیں، وہ ان کی خبر سنتے ہیں، وہ ان کی خبر کو سچا ثابت کرتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی خبر دیتے ہیں. اب یہ شکر منائے کہ اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران خان کون ہے. اب یہ شکر منائے کہ اس نے یہ نہیں کہہ دیا سر عمران خان صاحب تو رات کو میرے گھر پر آئے تھے اور انہوں نے ریسٹ کیا اور کھانا شانا کھا کے چلے گئے ہیں. تو یہ بے تکی چیزیں، یہ بے تکے کارنامے جو ہیں یہ سر انجام دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ رہے وہ کچھ. ٹھیک ہے مریم، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے پہلی جس طرح سے ہم نے ساری خبریں تھیں کہ جی لاکھ کروڑوں اربوں ڈالرز انہوں نے انویسٹ کیے. ٹھیک ہے نا، لابنگ فرمز کو ہائر کیا، یہ سب کچھ کر کے. اور انہوں نے یہ ایک باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ کر دیا تھا کہ بس 20 جنوری کو ٹرمپ جیسے ہی حلف اٹھائے گا عمران خان باہر آ جائے گا، بلکہ اس کی اوتھ ٹیکنگ میں بھی جائے گا سب کچھ. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے عمران خان سے رابطہ کرنے کے بجائے یا کچھ بھی کرنے کے بجائے بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری حکومت کا شکریہ ادا کیا جس طرح سے پاکستان نے ان کی مدد کی،
ایک دفعہ منہ کی کھانے کے بجائے دوسرے ہفتے دوبارہ ذلیل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بے شرم ہے, یہ مطمئن بے شرم ہے. اور جیسے انہوں نے کہا تھا نا say no to America, یہاں پر انہوں نے ٹیگ لگا دیا, یہ غلامی سے بھی بدتر کام ہے. تو ٹرمپ نے بیسکلی وہ ٹیگ لگا دیا امریکہ میں say no to یوتھیاز. تو یہ وہ یوتھیاز ہیں جو مطمئن بے شرم ہے, انہیں کوئی شرم نہیں آتی, کوئی حیا نہیں ہے, انہیں دروازہ نوک کرے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں سبس نقطہ نظر آئے اور کوئی کہے کہ ہاں عمران خان ہے, مل جائے, ہاں شاید. اور دوسری بات یہ لابنگ اسٹل چل رہی ہے. میں نے راستے میں بات کی تھی کہ نیازی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ لابنگ کے تھرو ہی چل رہا ہے. کون چلا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ کون چلا رہا ہے. گولڈ اسمتھ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, نیازی خود گولڈ اسمتھ کے ہاتھ میں ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. تو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرمپ چاہے نہ چاہے, گولڈ اسمتھ جب چاہے وہ نیازی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ گولڈ اسمتھ کی بہت زیادہ سپورٹ جو ہے عمران خان نیازی کو ہے. مگر افسوس یہ کہ گولڈ اسمتھ کیسے سامنے آئے گئے اور نیازی کیسے کہے گا کہ یہ ہمارے پاپا ہیں, جمائمہ کو لے آئے, وہ ہمیں بچا لیں گی. تو آخری امیدیں ان کی ختم ہو چکی ہیں, نیازی کے باہر آنے کی امید ختم ہو چکی ہے. یہاں پر عمرے کیے جا رہے ہیں, یہاں پر رمضان کو انجوائے کیا جا رہا ہے, شیطان انگر جکڑے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان میں رونقیں بحال ہے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق جی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس بار آپ نے دیکھا کہ عورت مارچ کے اوپر جو سڑکوں پر تماش بینی ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے. خواتین محفوظ ہیں, خواتین کو جو ہے وہ تحفظ دیا جا رہا ہے, خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی جو ایک وہ پروجیکٹ مریم نواز نے لانچ کیا جس کے اندر وہ انہوں نے جو کیا کہتے ہیں جو ایکسپیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں, اردو میں انہیں جو بھی کہتے ہیں, ان خواتین کے لیے, حاملہ خواتین کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو خاتون ہے 9 مہینے تک اس کا جو پروسیس ہے وہ سارا لک آفٹر کرے گی گورنمنٹ, اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے اس کے پھل فروٹ اور سبزیوں کے لیے اور ساتھ میڈیسنز کے لیے اس کے گھر پہ پہنچائے جائیں گے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال سے خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں؟ ہاں, ان خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں جو سڑکوں پر نکل کہتی تھی تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. ان خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں جو سڑکوں پر نکل کے کہتی تھی کہ عمران خان نیازی اگر آج ہاں بولے تو میں اپنی ماں کی شادی اس سے کرانے کے لیے تیار ہوں. ان خواتین کے حقوق مارے جا رہے ہیں جو خواتین سڑکوں پر نکل کے کہتی تھی کہ آج رات عمران نیازی کے باہر زمان پارک میں ہی رہوں گی. ان خواتین کے حقوق مارے گئے ہیں جو خواتین عمران خان نیازی کو سیکیورٹی دیتی تھی اور وقت آنے پر اپنے کپڑے پھاڑتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عمران خان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. تو وہ خواتین کی اگر آپ بات کریں گے تو ان کے اپوزٹ میں اور فائزہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس ملک میں آزاد ہیں, اپنے گھر سے یہاں تک کسی کی آنکھ دیکھے بغیر ہم پہنچے ہیں, اپنی آزادی سے کام کر رہے ہیں, اپنی آزادی سے کھا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں, ہر طرح کے حقوق ہیں, ہر طرح کی آزادی ہے. اس پرسکون ملک ہے, انتشاری اندر ہے. اچھا, یہ آپ نے ایک تو اندر جو انتشاری ہے اس کی بات کی. اچھا, ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم ان کا بڑا نام ہے, احمد نورانی صاحب. احمد نورانی صاحب کچھ ٹائم سے سب کو پتہ ہے کہ باہر ہیں. اچھا, باہر جا سکتے ہیں بھائی, جا سکتے ہیں. اچھا, مطلب ہم ان کے جو پاس میں مطلب انہوں نے جو خبریں دی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. میں مطلب ان کو ذرا کریڈیبل جرنلسٹ مانتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ جو کل پرسوں سے کچھ دنوں سے انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے نا, مجھے اس پہ بہت غصہ آیا. مطلب کہ آپ ویوز کے لیے, ریٹنگ کے لیے, اگر تو وہ واقعی اس طرح کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس عاصم منیر صاحب کی بیٹیوں کو ایشو ہوئے ہوتے تب تو وہ یہ خبر دیتے تو ہم سب ان کی واہ واہ بیجا کر دیتے کہ بھائی واقعی کیا خبر نکالی انہوں نے. لیکن وہ ایک خبر نہیں ہے, اور وہ آفیشیل پاسپورٹس کو انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹس کا نام دے کے کیا. کیوں؟ اچھا, بیسکلی فائزہ وہ ہماری امی کہتی تھی بچپن میں, وہ کہتی تھی چاند پر تھوکو گے نا تو تھوک اپنے منہ پر آئے گی. ٹھیک ہے, تو عاصم منیر صاحب ایک چاند ہے, ہماری گورنمنٹ ایک چاند ہے جو پاکستان کو روشن کیے ہوئے ہے. تو لوگ ان پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہاں تک گندگی نہیں پہنچے گی, آپ پر خود ہی آئے گی. آج عاصم منیر صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی کنٹری پر ہاتھ رکھے نا تو ان کی وردی کی اتنی پاور ہے کہ ویزا انہیں ایسے مل جائے گا. اور بھائی آپ کون سی باتیں کرتے ہو, وہ ایک اتھارٹی والے بندے ہیں, ہمارے سربراہ ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں, تو ان کو تو سب فیسلٹیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول پہ آپ چلے جاؤ, یہاں پر آپ ایم پی اے لگتے ہو, یہاں پہ آپ کی گاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, یہاں پہ آپ کی سیکورٹی شروع ہو جاتی ہے, یہاں پہ آپ ایئرپورٹ کے اندر تک جہاز میں بٹھانے چلے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ کو وہ بلو کارڈ ایشو ہو جاتا ہے, پاسپورٹ آپ کے ایشو ہو جاتے ہیں. تو عاصم منیر صاحب ان سب سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, اور آبویسلی آپ ان کے بارے میں بول کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہو. اب نورانی صاحب کے بھائی کے حالات آپ چیک کر لیں, یہ سوشل میڈیا پہ جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے جو ڈیرے آپ دیکھ رہے ہیں, جو وہ فارم ہاؤس کا نام انہوں نے گیسٹ ہاؤس کا نام دیا ہوا ہے, وہاں پر جو گندگی پھیلتی تھی, پیسہ کمانے کا حرام طریقہ آپ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے, اور دوسروں پر آپ کیچڑ اچھال کر سوچتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں. تو آپ جب
छलांग मारते हैं ना तो वो कीचड़ आपके ऊपर आकर गिरता है, जो साफ सुथरा बंदा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप आसिम मुनीर साहब के बेटी का इशू करें पासपोर्ट, बेटे का करें, बहन का करें, बहू का करें, जिसका मर्जी इशू करें, आपकी किसी को जरूरत नहीं है। आप झूठी खबरें दें, जितना आप ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक करें। यहाँ पर सच्चे सहाफ़ी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, आंखें खुल चुकी हैं। आप जितना मर्जी क्या कहते हैं ना अपना गंद उछालें, किसी को आप पे यकीन नहीं है। और अहमद नूरानी साहब जो हैं वो नूरानी सिर्फ नाम के ही हैं, करतूतें उनकी हमारे सामने आ चुकी हैं, उनके भाई भी हमारे सामने आ चुकी हैं, उनकी पैसा जो है वो भी सामने आ चुका है। तो मेरे ख्याल से ये चुस्त जो उन्होंने मारी है, वो कहते हैं ना कि सारी लानतों का रुख एक साइड पे था, तो अहमद नूरानी साहब ने ये खबर ब्रेक करने के बाद अपनी तरफ रुख कर लिया। तो अभी खैर वो इसलिए हाईलाइट भी हैं, तो ये लोग यही चाहते हैं कि हमने फेमस होना है, बेशक बदनाम हो। किस तरह के लोग हैं, चाहे हमारी कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री से भी हमारी कुछ ख़वातीन का ऐसा ताल्लुक़ है जिन्होंने सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह के अजीब अजीब काम किए हैं। क्या क्योंकि जी बस वो लाइमलाइट में रहेंगी। हाँ, मेरे नाम में मेरे जहन में नाम आ गए, मगर मैं ऑब्वियसली कह नहीं सकती। नाम नहीं लेंगे। हाँ, नाम नहीं लेंगे। बहुत सारी ऐसी हैं, सिर्फ इसलिए कि यार कोई बात नहीं, अच्छा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, एटलीस्ट ये तो होगा कि लोगों की नजर में आ जाएंगे। और सब उस वक्त लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और बस वो जो उनका एक मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं यही बात कर लूँगी, मैं एक प्रोग्राम देखती हूँ, वहाँ पर ना शौक चंचल ख़वातीन जो है ना उनको प्रमोट किया जाता है, और जो हिजाब में ख़वातीन आती हैं उनको साइड पे रखा जाता है। और मेरा उस प्रोग्राम से हमेशा ये इतराज़ रहा है कि हिजाब को प्रमोट करना चाहिए, शौक चंचल ख़वातीन को साइड पे रखना चाहिए। मेन स्ट्रीम चैनल मेन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर ये हालात हैं, क्रिएट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जब आप शौक चंचल दिखते हैं ना, अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको लोग देखते तो ज़रूर हैं, व्यूज़ ज़रूर मिलते हैं, मगर आपकी इज्जत नहीं होती। तो नूरानी साहब भी दिख जरूर रहे हैं, मगर इतना दी इज्जत रुल चुकी है, दिख रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। तो मेरी नजर में नहीं है, तो बाकियों की नजर में क्या होगी। और सीरियसली फायजा, आसिम मुनीर साहब ये वीडियो देखने के बाद, ये बयान देखने के बाद कितना कहका लगाकर हंसे होंगे। क्या बेवकूफ इंसान। बाकी सारे सहाफियों ने वो फैक्ट चेक कर भी लिया ना इस खबर का। उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटियों को पासपोर्ट इशू हुए हैं वो उनके हस्बैंड्स की जो पोजीशन है इस वक्त, जो कि डिस्क्लोज नहीं की है और करनी भी नहीं चाहिए, उनकी वजह से ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। लेकिन इस तरह की सस्ती शोहरत का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप बाकी किसी का स्कैंडल निकालें ना तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सस्ते लोगों, तुम लोगों के अब्बा जी जो है ना वो कभी किसी जमाने में रेलवे के वो रहे हो ना, टीटी रहे हो, तो तुम लोग आज भी रेफरेंस दे रहे होते हैं कि मेरे अब्बा जी ना सन 1947 में ना टीटी थे, प्लीज मेरी मेहरबानी 20% डिस्काउंट दे दो। ओ भाई, वो आसिम मुनीर साहब हैं, तो वो आर्मी चीफ की बेटी जाकर क्यों नहीं कहेगी कि मैं आर्मी चीफ की बेटी हूँ, ठीक है? वो उसको क्यों नहीं यूज करेगी? वो यहाँ पर नूरानी साहब के पास जाएगा, ये जरा पासपोर्ट वीजा तो लगवा देंगे, ये जरा पासपोर्ट बनवा देंगे, ये जरा ये करवा। और यार क्या जहालत है भाई, क्या फजूलियात हैं, हंसते हैं बस अब हम। अच्छा मरियम, एक और खबर भी ये कि फैज़ हमीद साहब का केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। मुनीफ फारूक साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, और ये जो केस है अब ये बस कंक्लूड होने के उस पे है, और बगावत के जुर्म में इनको सज़ा होगी। अच्छा, बगावत के जुर्म में सज़ा होनी चाहिए। साबित हो गया है कि वो अपनी जॉब से हटने के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली रहे हैं। और जो भी चीज़ें हम लोगों ने पहले देखी है, ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले की बात है, हमारे सामने कुछ चीज़ें आई, और वो चीज़ें वो थी, वो डॉक्यूमेंट्स वो थे, वो बातें वो थी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो थी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। और अगर आप एक ही पार्टी है भाई, मेरे पास तो घूम फिर के कोई मुझे कहता है कि आप घूम फिर के न्याजी पर क्यों आते हैं, तो मेरे पास एक ही पार्टी है, इंतशारी पार्टी यही है। इससे पहले बहुत सी पार्टी इन्होंने बहुत कुछ किया, मगर ऐसा गंद नहीं डाला, ठीक है? तो फैज़ हमीद साहब को अगर इस्तेमाल किया गया या उन्होंने किसी को इस्तेमाल किया है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। बगावत के सिलसिले में अब्बा जी को भी सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी बगावत के सिलसिले में अंदर बैठे हैं। वो तो ख़वातीन खैर बाहर आ गए हैं, पता नहीं किस तरह से आ गई हैं, उन लोगों की अपनी एक पेन है। तो यहाँ पर अगर इन्हें रिलीफ दिया जाता है तो ये पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती है, ये पाकिस्तानी होने वाले जो पासपोर्ट है ना उसके साथ ज़्यादती है, हमारे आईडी कार्ड के साथ ज़्यादती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी होने का ना ढिंडोरा पीट रहे होते हैं। जो इन्होंने बर्बाद किया था, इन्होंने हमारा नाम ख़राब किया था। मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हमें इस पे अवाम को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलती बगावत करने वाले को, अगर सज़ा नहीं मिलती पाकिस्तान के साथ क्या कहते हैं ना दोगलापन या गद्दारी करने वाले को, दहशतगर्दों को सज़ा नहीं मिलती, तो पाकिस्तानियों को बाहर निकलना होगा। अब
اب وہ وقت ہے جو جلسے دھرنے مجرے یہ سب کچھ ختم کر کے آپ کو خود سڑک پر آنا ہے اور آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور کہنا ہے گورنمنٹ سے, اداروں سے, سیکیورٹی فورسز سے کہ ہمارا یہ حق ہے اور ہمیں چاہیے اور ہمیں پاکستان میں امن چاہیے. بالکل صحیح. مریم, ایک آخری کامنٹ آپ کا یہ چاہیے کہ ارشاد بھٹی صاحب آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ بڑے بڑے اچھے انٹرویوز کر رہے ہیں سب بڑے لوگوں کے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب کو انٹرویو کیا, اس کا ایک کلپ وائرل ہوتے ہوتے میرے تک بھی آیا. تو اس میں بھٹی صاحب مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا یقین تھا کہ اگر عمران خان جیل جائے گا تو عمران خان صاحب جیل کاٹ لیں گے؟ تو مولانا صاحب کمال انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے 100% یقین تھا, کیونکہ وہ ایک مومن انسان ہے. او مائی گاڈ. مولانا صاحب انہی کی بات کر رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ شوربے میں روٹی ڈبو کے کھانی چاہیے صبح دوپہر شام, سادی زندگی گزارنی چاہیے, عیش و آسائش جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. یہ وہی مولانا صاحب ہے نا جو یہ بھاشن دینے کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ پنکھے کی ہوا جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے, فریش ہوتی ہے, ہمیں اے سی سے دور رہنا چاہیے. اور مولانا صاحب گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلوا دیتے ہیں کہ گرمی بہت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مولانا صاحب نا میرے دل سے نا عزت میں کرتی ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں, بڑے ہیں, بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں. میرے دل سے کچھ عرصہ پہلے اتر گئے تھے کیونکہ ان کے کچھ بیانات اس طرح کے آئے تھے جو انتشار پھیلانے کی ہوا تھی. عمران خان نیازی کے حق میں تھے, یہ نہیں ہے کہ ایکس پرائم منسٹر کے حق میں تھے اور میں ان سے جیلس ہو گئی یا میں نے کہا کہ یہ عمران خان کے حق میں تو میں مولانا صاحب کو نہیں سنوں گی. مولانا صاحب نے وہ چیزیں ایکسیپٹ کروائی جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بس چل رہی تھی. مولانا صاحب نے عمران خان نیازی کو لوگوں کے سامنے ایسے پریٹینڈ کروایا جیسے نیازی پتہ نہیں کون سا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, فرشتوں کی خاک بھی نہیں ہے نیازی نا. تو کہنا بھی میرے خیال سے, میں تو پہلے اس کو پتہ نہیں ان لوگوں نے ولی اللہ بنا دیا تھا نیازی کو, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کر چکے تھے. اور مولانا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں وہ مومن انسان ہے. مولانا صاحب خاتم النبیین جو ہے وہ نیازی سے ضرور پوچھئے گا اور اس کے اوپر کہکا لگا کر ہنسنے والے سے ضرور پوچھئے گا کہ یہ کون سا مومن ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پوچھیں آخری نبی کا نام کیا تھا, اس کو وہ نہیں آئے گا. میں تو یہ کہتی ہوں اور میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں, عمران خان نیازی مسلمان نہیں ہے. اس کو صرف سکھایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس کو صرف بتایا گیا کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں. اس کو صرف بتایا گیا کہ مسلمان کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چلتے ہیں. اس کو سکھا کر پاکستان میں اتار. میں یہ شروع سے کہتی ہوں نیازی مسلمان نہیں ہے. جس طرح سے آپ دیکھ لیں جمائمہ کے ساتھ اس کی تصویریں, اس کی ویڈیوز, یہ ایک عیاش بندہ ہے جو اس کو تیار کر کے لابنگ کے تھرو پاکستان میں اتارا گیا ہے. پاکستان میں دشمنی کریٹ کی گئی ہے, پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا گیا ہے. صرف اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ یہ پاکستانی تھا, یہ کرکٹر تھا. پاکستان میں کرکٹ کے دیوانے بہت زیادہ ہیں. یہ ورلڈ کپ میں کوشش, اس نے ورلڈ کپ نیازی کی وجہ سے نہیں آیا, کوشش اس کی بھی تھی بیچ میں. تو عمران خان نیازی کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ پاکستانی ہے, اس لیے لابنگ کے تھرو اس کو اتارا گیا یہاں پر. صرف یہ کہ یہ پاکستانی ہے, پاکستانیوں کو اس پر شک نہیں ہوگا اور یہ پاکستان میں رہ کر ہمارا کام کرے گا. نیازی نے وہ کام کیے, اس کو صرف سکھائے گئے یہ سارے کام کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے. نیازی صاحب جو اس کے والد صاحب ہیں, یہ اب میں وہ بھی کہوں کہ شوکت خانم جو کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی دیوی بھیک کی زمین پر اس نے بنایا ہوا اپنی ماں کے نام پر. سارا سال غریب بندہ یہاں پر ریفرنس ڈھونڈتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے, اور سال کے اینڈ پہ رمضان میں اس کو یاد آتا ہے زکوٰۃ چاہیے. یہ حالات ہے. اس کو آپ مومن کہہ رہے ہیں جو اپنی بچیوں کو یہ نہ سکھا سکا کہ تم مسلمان ہو, تم اپنے مسلمان عورت سے تو نہیں نہ چلتی نسل, مرد سے چلتی ہے نا, کیونکہ بیٹا تو اس لیے مانگتے ہیں لوگ کہ نسل بڑھانی ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو مرد سے اگر نسل چل رہی ہے تو آج تک یہ مسلمان مومن انسان طارق صاحب یہ نہ کہہ سکا کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ ذرا پردے والا لباس پہن لے, چل تو پینٹ شرٹ ہی پہن لے, بکنیوں میں آپ لوگ پھر رہے ہیں. تو یہ کیسا مومن انسان ہے جو اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا. اور یہ کہتے ہیں کہ اولاد پہ اتنی محنت کرو کہ یہ آپ کے دوزخ کا راستہ نہیں, یہ جنت کا راستہ دکھائے. اولاد قیامت والے دن آپ سے دور نہ بھاگے کہ ہمارے ماں باپ نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں, ماں باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اولاد کو قرآن کی طرف لے کر آؤ, اولاد کی تربیت اچھی کرو کہ وہ بھاگ بھاگ کے جائیں کہ یہ ماں باپ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے. بالکل. تو یہ کون سی اولاد ہے جس کو آپ مومن کہہ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب یہ مومن آپ کو ہی مبارک. اور انٹرویو لیا بھی بڑا کمال گیا,
مولانا صاحب کے پیروں کے نیچے زمین بھی نکلی, مولانا صاحب ابھی عروج پر بھی ہیں, اور مولانا صاحب آپ اپنے ساتھ ساتھ نا لوگوں کو بھی دیکھا کریں, اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے آپ سوچا کریں, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کافی زیادہ ہے, اور آپ نے سیکھا بھی بہت زیادہ ہوا ہے, بٹ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا دیٹ مینس کہ آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. تو عمران خان نیازی کا نام و نشان مٹ چکا ہے, اور اگر اس طرح کے لوگ اسے مومن کہیں گے تو مجھ جیسے جن کے پاس علم بھی نہیں ہے, صرف الفاظ ہیں تھوڑے بہت چناؤ کے, وہ لوگ بھی مولانا صاحب پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ کیا تھا. تو میں اتنا کچھ کہنا نہیں چاہتی, بٹ میں یہ کہوں گی کہ نیازی پہ آپ لوگ اپنے جھنڈے گاڑنے سے بہتر ہے کہ آپ نیازی کی حقیقت جو ہے دنیا کو دکھائیں, بتائیں کہ عمران خان نیازی کون ہے, یہودی لوبنگ ہے, اور عمران خان نیازی صرف انتشار پھیلانے آیا ہے. نیازی نے جیل کے اندر بیٹھ کر باہر لوگوں کو لیڈ کیا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس سڑک پہ جانا ہے. وہ تو الحمدللہ پھر بات وہی آ گئی عاصم منیر صاحب سے کہ جی انہوں نے یہ سارا کچھ دہشت گردی کنٹرول کیا, مگر قومی سلامتی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, کیونکہ وہ اس طرح کی کسی چیز میں شرکت نہیں کریں بھائی, گے. ان کا تعلق ہی نہیں ہے خان سے نا, ملاقات کروا دی جائے تو بس پھر ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ تعلقات آپ کے وہ بہتر آپ خود بنا سکتے ہیں. نیازی کی پارٹی بھی سر آنکھوں پہ ہے ہمارے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایکس پرائم منسٹر ہے, مگر ایکس پرائم منسٹر اور بھی بہت تھے بھائی, صرف نواز شریف صاحب نہیں تھے, ٹھیک ہے, ان سے پہلے بھی بڑے تھے, ان کو بھی ہم مانتے ہیں, ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, مگر اس نے کام بڑے غلط کیے ہیں جس وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرنے ہیں. ادروائز میری کون سا اس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے, ذاتی دشمنی ہے, میرے کون سے پپھا جی ہے جو میرا جائیداد لے کر کھا بیٹھے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. خیر, اب یہ ختم شد ہو چکے ہیں, تو کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ مولانا صاحب کہیں یا صحافی کہیں یا یہ نورانی صاحب کہیں, جو مرضی کہندے رہو, عوام ہوش تے ناخن لے چکی ہے, تے عوام میں کوئی فرق نہیں پیندا کہ تسی کی کہہ رہے ہو. عمران خان نیازی کہاں ہے, حیات ہے, نہیں ہے, الحمدللہ پاکستان بڑا فلو میں جا رہا ہے. الحمدللہ. مریم بہت شکریہ, آپ کے وقت کا تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.